فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا محافظ ہو خدا، اسے مٹا سکتا ہے کون؟ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ میری ماں و بہنوں اور بیٹیوں، جب بھی کبھی آپ سے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جائے اور کچھ ہماری ماں بہنیں وہ ہیں جو درود شریف جانتی نہیں ہیں، تو سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے درود شریف ہیں، اگر کسی کو یاد نہ ہو تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیجئے۔ اب خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اقرأ، اے محبوب آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو قرآن پاک کی پہلی آیت نازل ہوئی پڑھائی کے اوپر۔ پڑھائی کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ کوئی بھی قوم بغیر علم حاصل کرے عزت کا مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ اسی کے مد نظر ہم نے یہاں پہ یہ مدرسہ کھولا ہے۔ مدرسے کا نام ہے نور اسلام برکات عائشہ امین البنات مدرسہ۔ یہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے کہ جس سے ہماری مائیں اور بہنیں یہاں پر آ کر پڑھ سکیں، بیٹیاں پڑھ سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑے دن پہلے کرناٹک میں معاملہ ہوا تھا، حجاب کا معاملہ، کہ حجاب پہن کر لڑکیاں آئی تھیں تو ان کو اسکول میں آنے نہیں دیا گیا۔ تو کرناٹک تو ایک بہت دوسرا پرانت ہے۔ میں اپنے اس پرانت کیا صرف اپنے اس کاس گنج کی بات کرتا ہوں۔ کاس گنج میں کتنے بڑے بڑے مشندر پڑے ہوئے ہیں، کتنے بڑے بڑے ناک والے پڑے ہوئے ہیں، کتنے بڑے بڑے مالدار پڑے ہوئے ہیں کہ جن کے پاس اناپ شناپ پراپرٹی ہے۔ کیا ان کا حق نہیں تھا کہ وہ اپنے کاس گنج میں ایک ایسا اسکول کھلواتے کہ جس میں ہماری بہن بیٹیاں حجاب پہن کر جا سکتی؟ بتائیے کتنے بڑے بڑے، جس محلے میں گزر جاؤ، جس گلی سے گزر جاؤ، ایک نہ ایک سورما آپ کو دکھائی دے گا جو پیسے میں انگنت اس کے یہاں برسات ہوتی ہے پیسے کی، لیکن آج تک کسی نے کوئی فکر نہیں کی کہ بیٹیوں کے لیے ایسا اسکول کھولا جائے کہ جس میں ہماری ماں بہن بیٹیاں ایسے اسکول میں جائیں جہاں پر حجاب کے ساتھ جا سکیں۔ ہم کیا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے کہ کہتے ہیں کہا کہ انگلی کٹا کے شہیدی میں درجہ لکھا رہے ہیں۔ ایک تو شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے میدان جہاد میں اترتا ہے اور اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، وہ شہیدی کا درجہ پاتا ہے، لیکن ہماری اوقات وہ نہیں ہے۔ اسی ہم اپنے اس مال کے اوپر بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ اتنے ہم کمانے والے ہیں۔ تو ہم نے صرف اپنی انگلی کٹائی ہے، مطلب اپنے اس گھر میں جو ہمارا یہ کمرہ ہے 8 بائی 11 فٹ کا، اس میں ہم نے ایک مدرسہ کھولا ہے اپنی بہن بیٹیوں کے لیے، اور ابھی بیٹیاں 10 آ رہی ہیں۔ اگر بیٹیوں کی تعداد زیادہ بڑھے گی تو اوپر ایک کمرہ ہے جو پڑھنے کے لیے باقی رہ گیا ہے 12 بائی 13 فٹ کا، اور اگر وہ بھی کمرہ کم پڑ جائے گا تو ادھر کا پورا انشاءاللہ پڑ جائے گا۔ حکم سب اللہ کا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماں، میری بیٹیوں، ہم نے یہاں مدرسہ کھولا۔ پہلی بار مدرسہ لانچ ہوا، مدرسہ تو پہلے بھی چلتا تھا، جب سے میں پڑھ کے آیا ہوں 20 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے۔ پھر میرے بیٹے نے پڑھایا، پھر بیٹیوں نے پڑھایا، لیکن ہم اس مدرسے کو اب آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ ہماری سوچ اور ہمارے خواب کچھ الگ ہے، اس لیے ہمارا یہ مدرسہ اس لیے کھولا گیا ہے کہ جگہ جگہ ہماری بہن بیٹیوں کو برقعے کے بارے میں ستایا جاتا ہے، پرتاڑت کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام برقعے کے لیے برقع پہنا کر عورت پر ظلم کرتا ہے۔ میں ان ظالموں سے کہنا چاہتا ہوں، اے ظالموں کان کھول کر سن لو، ایک طرف ایک ٹوفی رکھی ہو بغیر ریپر میں لگی ہوئی، اور ایک طرف ایک ٹوفی ہو ریپر میں لگی ہوئی، تو آپ بتائیے مکھی کس پہ بیٹھے گی؟ بغیر ریپر والی پہ۔ اسی طریقے سے 2 بہنیں ایک ساتھ پیدا ہوئی، دونوں جڑواں ہیں، دونوں کی شکل ایک سی ہے، دونوں کی صورت ایک سی ہے۔ ایک بہن با حیا
बुर्के में गई और एक बहन जींस पैंट में स्कर्ट में गई, सड़क पे गई, वहां पर एक गुंडा मवाली खड़ा हुआ है, तो मेरी माँ बहनों बताओ कि वो गुंडा मवाली किस बहन को छेड़ेगा? जींस स्कर्ट वाली को छेड़ेगा। तो मेरे भाइयों बहनों, जहाँ तक मेरी वीडियो जाए, सभी से ये कहना चाहता हूँ, जालिमों से भी कहना चाहता हूँ, जो लोग इस्लाम पर उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं कि बुर्के के जरिए औरत पर जुल्म किया जाता है, अरे तुम क्या जानो कि इस्लाम से बड़ी रक्षा किसी ने नहीं की औरतों की। इस्लाम वो है कि इस्लाम ने जब एक औरत को माँ का मकाम दिया तो उसके कदमों के नीचे जन्नत बना दी। एक औरत को जब बहन का मकाम दिया तो उसकी परवरिश में भाई के लिए जन्नत बना दी। और जब बीवी का रूप दिया औरत को तो शौहर के लिए जन्नत बना दी। और जब औरत के लिए बेटी का रूप दिया तो माँ बाप के लिए जन्नत बना दिया। इस्लाम से ज्यादा कहीं पर भी औरतों की हिफाजत और रक्षा नहीं होती। अगर तुम्हारे यहाँ रक्षा होती तो सती प्रथा की जो रस्म है तुम्हारे यहाँ पर वो कभी नहीं होती, क्योंकि एक औरत जिसका पति मर गया, क्या उसके हाथ में है कि उसने मार दिया? तुम्हारे जालिम समाज ने उस औरत को मजबूर कर दिया कि वो औरत अपने पति की चिता पर बैठकर जिंदा जल जाए। तो मेरा कहने का मतलब और मकसद ये है इस मदरसे के खोलने का कि जिससे हमारा दीन इस्लाम बढ़े, और इसीलिए हमने नारा दिया। माओ मेरी बहनों, तो पहला जो जलसा हुआ था 26 मई वाले दिन रात को इशा की नमाज के बाद, उसमें हमने फीस बताई थी कि जो बच्चे लड़कियां उर्दू और कुरान शरीफ पढ़ेंगी 200 रुपये महीना, और जो आलिमियत करेंगी 500 रुपये महीना। हमने देखा लोग आ नहीं रहे हैं। फिर पिछले जुमे को हमने 2 तारीख को यानी 2 जून वाले दिन जो जलसा हुआ था उसमें हमने 100 रुपये बच्चे कर दिए उर्दू और कुरान शरीफ पढ़ने वालों के, और 300 रुपये कर दिए आलिमियत करने वालों के। फिर हमने देखा इंसान नहीं आ रहा है, तो इस बार हमने ये फैसला किया है कि 50 रुपये महीना उर्दू और कुरान शरीफ पढ़ने वालों का, और आलिमा बनने वाले के लिए 100 रुपये महीना, और दोनों के नाम लिखाएंगे 100 रुपये। अब इससे कम हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ये देखा है कि जिस वक्त मैं तावीज़ किया करता था, मैं तावीज़ करता था, और मैंने पड़ोस में मोहल्ले में निरे इंसानों को, निरी औरतों को फ्री में तावीज़ दिए। तावीज़ बनवाया, छप्पड़ में उर्स दिया। एक हफ्ते बाद फिर चली आई कि भाईजान तावीज़ बना दो। तो मैंने कहा कि तावीज़ मैंने बना के दिया तो था कि वो छप्पड़ में उर्स दिया था। छप्पड़ में क्यों उर्सा? कि वो हराम का माल फ्री में मिल गया था। अगर वही तावीज़ 500 रुपये का मिलता तो उसी वक्त सिल के गले में पहना जाता। तो जो चीज़ फ्री में मिल जाती है उसकी कदर व कीमत नहीं होती है, और जिस चीज़ में जरा भी पैसा खर्च होता है उसकी कदर व कीमत होती है। मेरा लड़का भी मारेरा शरीफ में पढ़ता है, 5000 रुपये सालाना खाने के जा रहे हैं। हालांकि हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर अमीन मिल्लत के छोटे भाई हुजूर नजीम मियां साहब बच्चों को अपनी औलाद की तरह प्यार करते हैं, और इतना खिलाते हैं कि एक बच्चे पे 150 रुपये या 200 रुपये लगभग खर्चा आ जाता होगा। तो जो इंसान 100, 150 रुपये, 200 रुपये एक बच्चे पे खर्च कर दे तो 5000 रुपये से क्या भला हो जाएगा। लेकिन उन्होंने फीस क्यों रखी? ताकि माँ बाप भी उसकी अहमियत समझें, माँ बाप को भी पता लगे हाँ कि जिम्मेदारी क्या चीज़ है। तो मेरी माँ और मेरी बहनों और बेटियों, मेरा कहने का मतलब और मकसद यही है कि उर्दू कुरान शरीफ पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनकी 50 रुपये महीना फीस, और आलमियत पढ़ने वाली उसमें उर्दू, अरबी, फारसी ये किताबें होती हैं, उसकी 100 रुपये महीना फीस है। इससे कम हम नहीं कर सकते। अब कल बरोज़े हश्र आपने देखा होगा, रोज तरह तरह की वीडियो आ रही हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कि मुसलमान कहलाने वाली बहन बेटियां गैर मुस्लिम मर्दों के साथ भाग रही हैं। हमारे दिल में दर्द हुआ, हमने सोचा अपनी माँ बहनों को किस तरीके से रोका जाए। हमने जब अंदाज किया कि वो एक लड़की नाजुक होती है, लड़की को अल्लाह ताला ने नाजुक बनाया है। जो लड़की चूहे के आने से डर जाती है, जो लड़की छिपकली के आने से डर जाती है, जो लड़की सांप का नाम देख के डर जाती है, वो गैर मर्द के साथ कैसे भाग जाती है? इसकी वजह क्या है? वजह हमने तलाश की, वजह पता चली। ये है वजह कि उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, उसके दिल में मरने का खौफ नहीं है, उसके दिल में कब्र का खौफ नहीं है, उसके दिल में जहन्नम की आग का खौफ नहीं है। अगर हमारी माँ बेटियों के दिलों में जहन्नम का खौफ आ जाए, कब्र का, हश्र का, मरने के बाद का खौफ आ जाए, तो वो गैर मुस्लिमों के साथ कभी नहीं आएंगी। उनके लिए अपनी चप्पल दिखाएंगी, हमेशा जब भी दिखाएंगी अपनी चप्पल दिखाएंगी। अरे क्या हमारे मुसलमान घरानों के अंदर लड़के नहीं हैं? क्या मिट गए लड़के? निरे लड़के हर बिरादर में मौजूद हैं। इस्लाम के अंदर कोई भी बिरादर हो उसमें शादी कर लो, कोई एतराज नहीं है। तो इस वजह से हमारे दिल में दर्द हुआ। हमने सोचा कि अपनी माँ बहनों को रोकने का
کہ ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو، کیسے سسٹم بنایا جائے، تب ہم نے اس مدرسے کو آگے بڑھانے کی پلاننگ بنائی۔ کل جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے کہ میرے امتی جس وقت بگڑ رہے تھے تو نے کیا کیا اسلام کے بارے میں، جب خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ میرے بندے بگڑ رہے تھے، میری بندیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی تھیں، تو نے کیا کیا، تو میں تو اپنی کام کر کے بری ہو گیا، میں نے مدرسہ کھول دیا، چلوانا نہ چلوانا یہ آپ حضرات کے ہاتھ میں ہے۔ بچے آئیں گے مدرسہ چلے گا، بچے نہیں آئیں گے مدرسہ ایک ساتھ چل کے بند ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے ایک جگہ، دو جگہ، 5 جگہ، 1000 ہی جگہ دیکھ لو، کوئی بھی مدرسہ کھولا، کوئی بھی اسکول کھولا، کوئی بھی دکان کھولی، کچھ دن چلتی ہے اس کے بعد بند ہو جاتی ہے، اگر ڈھنگ سے چلتی ہے لگاتار چلتی رہتی ہے۔ تو میری آپ سبھی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے، اور اتنی کم فیس کر دی ہے کہ اس سے ہم نہیں کر سکتے۔ اب یہ عالمہ صاحبہ ہیں، یہ ہمارے دوست کی سالی صاحبہ ہیں، تو ہماری بھی سالی صاحبہ ہوگی۔ یہ ویسے عالمہ 10,000 روپے مہینہ پہ آ رہی ہے کوئی سی بھی، تو یہ 6,000 روپے مہینہ پہ آئی ہیں ہمارے دوست کی وجہ سے، 6,000 روپے ان کے، اور پھر کھانا خرچہ لگ بھگ ملا کے 9-10,000 ان کا بھی پڑے گا۔ چلو کھانا خرچہ ہم اپنے پاس سے کرا دیں گے، لیکن ان کے 6,000 جو ہیں وہ کیسے پورے کیے جائیں گے؟ تو بچوں کے ذریعے ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے کچھ پورا ہو سکے، نہ ہوگا تو ہمیں اپنی جیب سے دینا پڑے گا یا کاسن میں گھوم کے چندہ کر کے دینا پڑے گا۔ زیادہ دیر ہو جائے گی ہم پریشان ہو جائیں گے، ہم بھی اتکا کے بند کر دیں گے، لیکن حشر میں اللہ اور نبی کے سامنے ہم رسوا نہیں ہوں گے۔ رسوا وہ لوگ ہوں گے جو جان بوجھ کر اپنی اولادوں کو نہیں بھیج رہے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے، جب بھی آپ دیکھیں کہ جب کوئی لڑکی والا کسی لڑکے کو تلاش کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ نوکری پیشہ ملے، اور لڑکے والا جب لڑکی ڈھونڈتا ہے تو یہ چاہتا ہے لڑکی ایسی ملے جو نرا دہیج کے انبار لے کے آئے۔ لیکن اگر وہی لڑکا کسی لڑکی کو بھگا کے لے آئے تو فری میں چھوٹ جاتی ہے، اس وقت کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ماں باپ کو دہیج یاد نہیں آتا، اس کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اگر اپنی رشتہ داری میں سے کریں گے تو دہیج چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی لڑکی ہو اور لڑکی کے لیے کوئی لڑکا ڈھونڈا جائے تو وہ نوکری پیشہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری لڑکی جو ہے آرام سے زندگی گزار سکے، اور جب لڑکی اگر وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے تو اس وقت ہاتھ مسلتے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ تو میں اپنی ماں و بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ رشتے کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اتنا آسان کیا تھا، نکاح کو اتنا بہترین بنایا تھا کہ رات کو پتہ بھی نہیں ہوتی تھی کہ کس کا نکاح ہونا ہے، صبح دیکھتے تھے سنی کہ ان کا نکاح ہو گیا۔ اس طریقے سے نکاح آسان تھا۔ تو نکاح کو آسان کرو، دہیج کی لعنت کو ختم کرو۔ جتنی بھی ماں بہنیں ہیں اور میری ویڈیو کے ذریعے سننے والے لوگ ہیں، اپنے اپنے بیٹوں کی شادیاں بغیر دہیج کے کریں، اور بیٹیوں کی بھی بغیر دہیج کے کریں۔ اگر بیٹیوں کو دینا ہے تو باپ کی جائیداد میں سے 1 حصہ ہوتا ہے، بیٹے کے لیے 2 حصے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ ہمارے رب کا فرمان ہے۔ تو میں